السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، چونکہ آج محرم کی 1 تاریخ ہے اور 1 محرم کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اسی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ یکم محرم یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو مکہ شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانت تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا جب مسلمان بہت مظلوم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں، اور انہیں قرآن مجید میں السابقون الاولین یعنی بلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، تو ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، 2 عمروں میں سے ایک کو اسلام کی، ایمان کی لانے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔